بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر محمود، اور رمضان کی خصوصی نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایوب حامد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس خصوصی نشست میں آپ لوگوں کے سوالات یا جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے اختتام پہ ہم صدقات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ صدقات کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے، تو اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ تو ایوب صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ صدقات کسے کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہمارے دین میں کیا ہے، اور کیا اس کے اندر صدقات اور خیرات میں کوئی فرق ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ صدقات کا اگر پہلے صرف 3 حروف کو دیکھیں، صاد دال قاف، تو ہم صدق سچائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اصل میں صدقات اس کا مصدر جو ہے وہ صدق ہے، صدق کے دل سے، ٹھیک ہے، صدق کے دل سے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے دوسرے انسانوں کا بھلا ہو، وہ صدقات ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ بڑی تفصیل سے احادیث آئی ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ہے، کہ راہ سے کوئی چیز ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ بالکل۔ تو اس سے میں واضح جو پیغام واضح کرنے کا وہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے جو بھی کام کیے جائیں اللہ کی رضا کی نیت سے، وہ صدقات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو صدقات کا مطلب ہوا۔ عام طور پہ ویسے اس کا زیادہ اطلاق ہوتا ہے مالی فائدے سے، کہ آپ مالی طور پہ یا کوئی ضرورت کی چیزیں یا اشیاء لوگوں کو دیں، کھانے پینے کی چیز دیں، پیسے دیں، کسی اور طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کریں، فائنینشیل ہیلپ کریں، تو عام طور پہ اس کو صدقات سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کی جو ہے براڈر پرسپیکٹ میں اس کو تو وہ تو یہ ہو گیا۔ اب صدقات اور خیرات میں جو فرق اس لیے کہ عام طور پہ ہماری کمیونٹی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار اچھا، صدقہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور خیرات تو عربی کا لفظ نہیں ہے۔ وہ بھی عربی کا لفظ ہے، فاستبقوا الخیرات۔ تو خیرات بھی ہے کہ وہ چیزیں جو اچھی چیزیں، اچھے کام۔ ٹھیک، صحیح۔ تو دونوں کا مطلب صدقات اور خیرات کا دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام کیے جائیں۔ اچھا، ٹھیک۔ تو میں اس میں ہمیں اس لحاظ سے فرق نہیں ہے کہ جو ہے 2 الفاظ ہیں، ایک میں سچائی اور خلوص کا پہ زور ہے، دوسرے میں ذرا اچھائی پہ زور ہے کہ جو فائدہ مند اچھائی کی چیزیں ہوں، لیکن ہیں دونوں ہی اس لحاظ سے کہ لوگوں کے بھلے کے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، وہ صدقات اور خیرات ہیں، خواہ وہ مالی ہوں یا کسی اور قسم کے ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ان کی کوئی قسمیں بھی ہیں کیا؟ اگر ہم اس کو مختلف دیکھیں کہ بھئی یہ اس قسم کا صدقہ ہے یا اس کے کوئی درجات ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو زکوٰۃ جو ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے صدقات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ توبہ میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ سارے 8 شعبے بیان کیے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقات کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ ایک فائنینشیل قربانی دے رہے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، تو وہ بھی صدقات ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی پیسے یا ایسے فائنینشیل معاملات جو آپ اللہ کے لیے کریں، وہ تمام صدقات کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اس میں وہ عام طور پہ آپ نے کسی کی ہیلپ کی، وہ بھی صدقہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں جب ہم عید کے سے پہلے صدقہ فطر دیتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اس اللہ کی راہ میں اگر ہم مسجد کے لیے دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔
اگر ہم کسی اور ہاسپٹل قائم کرنے کی تھے وہ بھی، یعنی جتنی بھی چیز جو صدقہ جاریہ بھی اسی میں صدقہ جاریہ بھی اسی میں آ گیا کہ آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا جو آپ کی وفات کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ دیتا رہے، اور جب تک وہ فائدہ دیتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو پہنچتا جائے اجر گا۔ آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں اس میں جو ہے جو بھی فائنینشل مالی مدد آپ کسی کی کریں گے یا جو بھی آپ مال اپنا خرچ کریں گے وہ زکوٰۃ میں گنا جائے گا۔ تو اس کی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہمارے اکثر ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ شاید یہی ہوگا کہ ہم اچھی خاصی کثیر رقم خرچ کریں تو پھر یہ صدقہ ہوگا، بھائی میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا صدقہ کروں گا؟ تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ ہمارے ذہنوں میں کیوں آتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ہنسنا بھی صدقہ ہے۔ جی وہ تو کیا کہ اپنے بھائی کو، یعنی کسی مسلمان بھائی کو، اب اس سے یہ مراد ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بلڈ ریلیشن ہو، جی جی، کوئی کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا وہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو میں چیز ایک ہمیں اور خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ جب ہم کسی کی مالی مدد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی صدقہ دے دو، تو ایک اس کے اندر بہت ایک ہندوانہ اثر ہمارے اوپر آ گیا ہوا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سم تھنگ آپ نے اپنا کوئی یعنی اپنی کوئی خراب چیز جو ہے وہ اپنی برائیاں اتروائی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ صدقہ لینے سے گھبراتے ہیں۔ یہ کہاں سے ہمارے دین؟ یہی میں بتا رہا ہوں نا جی کہ جی، یہ ہندوؤں کے اثر سے، ہندوؤں کے اندر رہنے سے اچھا ہمارے اچھا اچھا، پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیشی بھائیوں میں یہ چیز آ گئی ہوئی ہے، تو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کوئی گندی چیز ہے، بری چیز ہے، جس سے ہمیں جو کچھ لوگوں کو کہیں کہ بھی یہ صدقہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں ارے یہ اپنے سارا بیماریاں اور برائیاں چیزیں اٹھا کے ہمارے اوپر ڈال رہا ہے صدقے کے ذریعے، جس کو کہتے ہیں اپنی بلائیں اتار رہا ہے۔ یہ وہی میں جی جی، شکریہ لفظ کا۔ ہاں، تو وہ بلائیں اتارنے کا ایسا کوئی اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی خاطر جو بھی صدقے دل سے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کسی بھائی کی مدد کی، کسی کو دیا، وہ صدقہ ہے۔ تو جب آپ اپنا صدقہ دیتے ہیں، اچھا یہ جو بلائیں اتارنے کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا ایک اور کرم ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے اوپر رحمت کرتا ہے اور آپ کی کوئی مشکلات جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو صدقہ دے رہے ہیں اس سے کوئی بلائیں اتر رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ جو ہے ایسی چیز ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر وہ بلائیں چلی جائیں گی یا اسے دوسرے کو کوئی نقصان۔ یہ تو بڑا غلط جو ہے نا معنی ہمارے ذہنوں کے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صدقات جو ہیں وہ تمام چیزیں ہیں جہاں ہم اپنی مالی قربانی دے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور یہ اس کی کوئی مقدار مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے اتنا دینا، جس کے پاس جو حیثیت کے مطابق ہے وہ دے سکتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ فرض جو زکوٰۃ ہے جی، وہ فرض ہے، اس کی مقدار معین ہے، جی، لیکن جو ویسے لوگوں کی مدد کرنی ہے، خواہ وہ لوگ غیر لوگ ہوں یا اپنے عزیز و اقارب ہوں، غیر مسلم ہوں، یا کوئی سائل ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جو ہے وہ آپ کی حیثیت کے مطابق جتنا بھی آپ افورڈ کر سکیں وہ کر دیں۔ اور جب اسلامی حکومت کو جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو تو پھر اس وقت جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کر سکیں جس سے اسلامی حکومت کی ضرورت پوری ہو سکے۔ یہ تمام صدقات ہیں۔ اب یہ بڑا اہم ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا سوال کہ کیا جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کو صدقہ دیتے ہیں، تو نیت تو ہماری صدقے کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو کہنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں؟ بالکل ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بہتر ہے کہ نہ کہا جائے۔ نہ کہا جائے۔ آپ سے کوئی ہیلپ چاہتا ہے، آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آپ کوئی ٹائٹل دیں۔ آپ اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کو کوئی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
تو اس کا یہ ہے کہ صدقہ کے ساتھ آپ مسلم اور غیر مسلم دونوں کی مدد کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو انسان نظر آ رہا ہے مسلمان نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. کوئی بھی انسان جس کو جو مدد کا طالب ہے اور وہ مدد کے لیے کا مستحق ہے, اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے, اور وہ صدقہ ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا 10 گنا اجر, اور بلکہ جتنی زیادہ قربانی دیں اتنا زیادہ اجر. یعنی یہاں تک آپ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. 700 گنا 7000% یعنی 700 گنا وہ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے مخلص تھے اور آپ کو اس کے لیے کتنی قربانی دینی پڑی. اس اخلاص اور اس قربانی کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا مرضی اجر عطا فرما دے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی ایسا نہیں کہ محدود اجر ہے, یہ اللہ کی ہے دین. اچھا, دوسری چیز یہ تھی کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں صدقات کی, اور اکثر ہمارے جو ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کالا بکرا یا کچھ اس طرح کی چیز دینی ہے, یہ کہاں سے چیزیں آئیں ہمارے کلچر میں؟ یہ سارا وہیں سے, وہ جہاں سے جادو ٹونے ہندوانہ سارا, ہندوانہ اور یہودیاں کا. اچھا, ہنود اور یہود ان دونوں سے یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں. ہاں, کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اور بلکہ ابھی تک اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کالے بکرے یا کالے مرغا, کیونکہ اس کو کالے کو ایک جو ہے نا وہ ایک جس کو سمبلائز کرتے ہیں ایول کے ساتھ میرے خیال میں, تو جب اس کو ذبح کر دیتے ہیں تو ان کا یہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے برائی کو ذبح کر دیا, یا جس طرح بھی آپ, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں اور ہمارے عقیدے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری خرافات ہیں جو گھاڑ لی گئی ہیں, اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کلر کا بھی جانور ہو اور جس کلر کا بھی وہ ہے, آپ کی اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہے تو وہ اللہ کو محبوب ہے, اور اگر اللہ کے لیے نیت خالص نہیں ہے تو وہ جتنا مرضی خوبصورت اور اچھے کلر کا ہو وہ اللہ کے اس کا کوئی اجر نہیں. سفید بکرا بھی آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. فائدہ نہیں دے گا. جزاکم اللہ جی, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وقت دل تو نہیں کرتا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے, لیکن یہ کہ ہماری مجبوری ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.